اماں سارا دن ہیلتھ ورکر کے طور پر کام کرتی تھی۔ میری ماں کی جب شادی ہوئی تو میرے باپ کے گھر بہت غربت تھی۔ میرے دادا بھی دیگیں پکانے کا کام کرتے تھے۔ وہ لوگوں کے گھروں میں دیگیں پکاتے اور جب کام نہ ملتا تو برتن مانجنے کا کام بھی کر لیتے، کیونکہ اس کے علاوہ میرے دادا کے پاس کوئی ہنر نہیں تھا۔ اسی طرح کام کرتے کرتے انہوں نے اپنے بچوں کو پالا۔ میرے ابا ایک بھائی اور ایک بہن تھے۔ میرے ابا کو پڑھنے کا بالکل شوق نہیں تھا۔ 2-3 جماعتیں پڑھنے کے بعد انہوں نے اسکول جانا چھوڑ دیا۔ انہیں بس اردو پڑھنی آتی تھی اور تھوڑی بہت لکھ بھی لیتے، جبکہ میری پھپھو نے جیسے تیسے کر کے میٹرک تک تعلیم حاصل کی اور وہ ہیلتھ ورکر لگ گئی۔ وہیں سے ان کی ملاقات میری اماں سے ہوئی۔ میری ماں بھی حالات کی ماری ہوئی تھی۔ جب کبھی کبھار میری پھپھو کو ابا لینے آتے تو اسی دوران میری ماں کی ان کے ساتھ 2-3 بار ملاقات ہو گئی اور وہ ملاقات پسندیدگی میں بدل گئی۔ ابا نے نیا نیا کام سیکھا تھا، کسی فیکٹری میں جیکٹیں سلائی کرتے تھے۔ گھر والوں نے مناسب رشتہ دیکھ کر فوراً ہاں کر دی اور پھپھو کی شادی بھی اماں کے ساتھ ہی کر دی گئی۔ آگے بھی حالات سخت تھے۔ اماں نے نوکری جاری رکھی۔ میری دادی وفات پا گئی تھی۔ یہ تینوں مل کر گھر کا کام کرتے اور پھر کہیں جا کر گھر کا خرچہ چلتا اور تھوڑے بہت پیسے بھی جمع ہو جاتے، لیکن کسی نہ کسی بہانے سے وہ جمع شدہ رقم ہمارے گھر سے نکل جاتی تھی۔ کبھی کوئی شدید بیمار پڑ جاتا یا کوئی ایسا فالتو خرچہ پڑ جاتا کہ وہ پیسے ہمیں خرچ کرنے پڑتے۔ ایسے ہی وقت گزر رہا تھا۔ اسی دوران میری پیدائش ہوئی۔ میرے ساتھ اماں کو کام کرنے میں بہت مشکل ہوتی تھی، لیکن جیسے تیسے وقت گزرا۔ اس کے بعد میرا سرکاری اسکول میں ایڈمیشن کروا دیا گیا۔ میرے بعد میرے مزید بہن بھائی بھی اس دنیا میں آ گئے۔ ایسے ہی وقت گزر گیا اور ہم سب بھی جوان ہو گئے۔ اماں ابا نے بہت محنت کے ساتھ ہم لوگوں کو پالا۔ اسی دوران ہمارے دادا بھی اس دنیا میں چلے گئے۔ اماں کو جو بھی کام ملتا وہ اماں کر لیتی۔ سلائی سے لے کر رشتہ کروانا، ایسے سارے کام بھی اماں نے نہیں چھوڑے تھے۔ اب کچھ دن سے اماں کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ میں نے ایف اے کر لیا تو اماں کی جگہ میں نے ہیلتھ کیئر سینٹر جانا شروع کر دیا۔ آج کل قطرے پلانے کے دن تھے۔ میں نے لوگوں کے گھروں میں قطرے پلائے۔ یہ بہت مشکل کام تھا۔ کچھ لوگ تو اپنے بچوں کو قطرے پلانے کے لیے راضی ہی نہیں ہوتے تھے، یہ بہت مشکل سے راضی ہوتے، اور کچھ لوگ ہمارے ساتھ بدتمیزی کرتے۔ پورا دن لوگوں کے گھروں میں قطرے پلاتے ہوئے گزر جاتا۔ لوگ ہمارے ساتھ بہت گندا رویہ رکھتے تھے۔ انہیں اس بات کا کوئی احساس نہیں تھا کہ ہم سارے دن پھر پھر کر قطرے پلاتی ہیں اور ان کا برا رویہ بھی برداشت کرتی ہیں، جبکہ اس میں فائدہ تو انہی لوگوں کا اور اپنے بچوں کا تھا۔ خاص طور پر پٹھان اپنے بچوں کو قطرے پلانے پر راضی نہیں ہوتے۔ میں نے اس کی بیوی کو بھی کہا کہ اگر وہ لوگ حفاظتی قطرے نہیں پلائیں گے تو ان کے بچے زندگی بھر کے لیے اپاہج ہو سکتے ہیں۔ گرمیوں میں ایسی ڈیوٹی دینا بہت مشکل تھا۔ گرمیوں میں گرمی بھی برداشت کرنی پڑتی اور لوگوں کے گرم مزاج بھی۔ مجھے تو اپنی ماں پر حیرت ہوتی تھی کہ اتنا مشکل کام اتنے برسوں سے میری ماں کیسے سر انجام دے رہی تھی۔ پٹھان پاس ہی کھڑا تھا۔ اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کرنا شروع کر دی کہ ہم انہیں مجبور کیوں کر رہی ہیں، یہ تو انگریزوں کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، وہ ہم مسلمانوں کو ایسی چیزیں دے کر گندا کر رہے ہیں۔ ہمارے اندر عجیب قسم کی دوائیاں قطرے پلانے کے بہانے داخل کر کے ہم لوگوں کو زیادہ بیمار کر رہے ہیں۔ وہ تو میری بات سننے کو ہی تیار نہیں تھا۔ ہم لوگ وہاں سے نکل آئے۔ پٹھان کے گھر کا اماں کو بتایا تو وہ فیملی قطرے پلانے پر راضی نہیں تھی۔ مجھے تو یہ ڈر تھا کہ کہیں وہ پٹھان ہاتھا پائی پر نہ اتر آئے۔ اماں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، میں اس کی کمپلین حکومت کے کھاتے میں درج کروا دوں گی کہ یہ فیملی قطرے پلانے پر راضی نہیں تھی، اس لیے اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں۔ اماں کی طبیعت بہتر ہوئی تو میں نے اماں کو کہا کہ وہ مجھے دوبارہ اس کام پر مت بھیجیں، یہ میرے بس سے باہر ہے۔ میری بات سن کر اماں کو تب چڑھ گئی۔ اماں کہنے لگی، میں تو ساری زندگی تم لوگوں کو پالنے کے لیے اس سے کہیں زیادہ مشقت کرتی رہی ہوں، تم تو ایک ہی دن میں تھک گئی۔ میں نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا، اماں یہ ماں باپ کا ہی کام ہے اولاد کو پالنا، ہم لوگ تو بس تھوڑے سے کام سے تھک جاتے ہیں۔ خود بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اماں تو فوراً بولنے لگ گئی کہ ہمارے دور میں تو ہم لوگ چلتے چلتے 7 کام سنوار جاتے تھے، آج کل کی لڑکیاں ان کے اندر تو کوئی ہمت ہی نہیں، تھوڑا سا کام کرنا پڑ جائے تو انہیں اپنی موت نظر آتی ہے۔ جب ڈھنگ کا کھانا ہی نہیں تو ہمت کہاں سے آئے گی؟ روٹی ان سے کھائی نہیں جاتی، برگر شاورمے اور پیزے ان کو لا دو،
جتنی مرضی وہ کھا کر ان کے پیٹ بھر جاتے ہیں۔ ان موئے باہر کے کھانوں نے بچوں کو خراب کر دیا ہے۔ اماں کا بس چلتا تو پورے جہان سے ایسی کھانے والی چیزیں غائب کر دیتی۔ اماں کا خیال تھا کہ ایسے کھانے کھا کر مختلف قسم کی بیماریاں لوگوں نے اپنے پلے باندھ لی ہیں۔ تندرستی ہمارے پاس سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر انسان کے پاس صحت ہو تو اسے ہر چیز کا مزہ آتا ہے، ورنہ بیماریوں کے ساتھ تو انسان کسی بھی چیز کو انجوائے نہیں کر سکتا۔ اماں تو ایسے بہت سارے کیسز اپنی عام روٹین میں دیکھتی رہتی، جہاں پر آج کل ہر دوسری لڑکی کو عورتوں کے مخصوص مسائل کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ ناقص خوراک ہوتی تھی۔ ہمارے مذہب میں بھی اچھا کھانے پر بہت زور دیا گیا ہے۔ انسان جیسی چیزیں کھاتا ہے اس کی باڈی بھی ویسا ہی رد عمل دیتی ہے۔ قرآن پاک کی آیات کا مفہوم ہے کہ پاکیزہ اور حلال چیزیں کھاؤ۔ فاسٹ فوڈ حلال ہے، لیکن اسے کھانے کے بعد ہمارے ذہن پر اس کے بہت نیگیٹو اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ خاص طور پر بہت زیادہ میٹھا کھانا ہمارے دماغ کو نہ صرف سوجن میں مبتلا کرتا ہے، بلکہ انسان کو اس کی عادت بھی ہونے لگتی ہے۔ ہمیں صرف پاکیزہ اور حلال چیزیں کھانی ہیں۔ ایک صحت مند طرز زندگی میں مناسب خوراک اور ورزش کا ہونا ضروری ہے، ورنہ انسان تھکا رہتا ہے۔ اماں کا لیکچر سننے کے بعد میں نے وہاں سے کھسک جانے میں ہی عافیت سمجھی، ورنہ میرے 2 سے 3 گھنٹے مزید اس لیکچر کو سننے میں صرف ہو جانے تھے۔ میں آج کل فارغ تھی، مزید پڑھائی کرنے کا میرا ارادہ نہیں تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ کوئی نوکری وغیرہ ڈھونڈ لوں تاکہ کچھ پیسے آ سکیں۔ میں ان پیسوں کو جمع کر کے کوئی کورس کر لوں گی، میں ایسا ارادہ رکھتی تھی، کیونکہ آج کل جو دور چل رہا تھا اس میں انسان کے پاس کوئی نہ کوئی اسکل ہونا ضروری تھا، جس کی وجہ سے بہت سارے پیسے کمائے جا سکتے تھے۔ لیکن وہ کورسز بہت مہنگے تھے اور میرے پاس پیسے نہیں تھے، اور اماں کے پاس بھی اتنا بجٹ نہیں ہوتا تھا کہ وہ اتنے مہنگے کورسز میں میرا داخلہ کروا سکیں۔ میں اگر اماں کے سامنے ہلکا سا بھی نام لیتی تو انہوں نے غصے میں سٹارٹ ہو جانا تھا کہ مجھے گھر کے حالات کا علم بھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں الٹی سیدھی فرمائشیں کرتی رہتی ہوں۔ اماں کی طبیعت جب سے خراب رہنے لگی تو وہ بہت زیادہ چڑچڑی ہو گئی۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی اور ان سب پر خواہ مخواہ کا روب جھاڑتی رہتی، مگر وہ مجھے کسی خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ میں نے اپنے دوستوں کو کہا کہ اگر انہیں کسی بھی جاب کے بارے میں علم ہے تو مجھے بتا دیں۔ میری ایک دوست ہے، مجھے ایک کلینک کے بارے میں اس نے بتایا، جہاں پر ڈاکٹر کو ایک ہیلپر کی ضرورت ہے۔ جب وہ مریضوں کو چیک کر رہی ہو تو اس دوران مریضوں کو باری باری اندر لے کر آئے اور مزید چھوٹے چھوٹے کام کرے، جیسے ڈاکٹر کے لیے چائے بنانا، ڈاکٹر کو ضرورت کے لیے کوئی بھی چیز مہیا کرنا وغیرہ وغیرہ۔ مجھے تو یہ کام آسان ہی لگ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں ہی یہ کام کر لوں۔ ڈاکٹر کے پاس رہ کر مجھے بھی تھوڑا بہت ڈاکٹری کا تجربہ ہو جائے گا۔ میں بہت خوش ہو گئی۔ میں نے اماں سے اس بارے میں ذکر کیا تو اماں کہنے لگیں، ٹھیک ہے، جیسا تم کرنا چاہتی ہو کر لو۔ ڈاکٹر کی ٹائمنگ بھی صبح 8 بجے سے لے کر دوپہر 8 بجے تک تھی۔ اس کے بعد میں گھر میں آ کر آرام کر سکتی تھی۔ اگلے دن میں اس ڈاکٹر کے ہاسپٹل گئی۔ میری دوست نے تو مجھے یہی کہا تھا کہ وہ ایک کلینک ہے، لیکن یہ تو کافی بڑا ہسپتال تھا۔ مجھ سے چند ایک سوال کرنے کے بعد ڈاکٹر نے مجھے ڈیوٹی پر رکھ لیا، لیکن وہاں بہت ہی بھانت بھانت کے مریض آتے تھے۔ یہ میرے لیے بہت ہی مختلف قسم کا تجربہ تھا، لیکن وہاں میری ڈیوٹیز بدلتی رہتی تھی۔ کبھی کسی بھی بڑے ڈاکٹر کے ساتھ ڈیوٹی لگا دی جاتی۔ میرے علاوہ اور بھی بہت ساری لڑکیاں ہیلپر کے طور پر کام کر رہی تھی۔ 1-2 بار تو مجھے مرد ڈاکٹروں کے ساتھ بھی کام کرنا پڑا۔ وہاں پر بہت سارے لوگ آتے تھے، بہت امیر بھی اور بہت متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے بھی۔ ہر ایک کی مختلف کہانیاں تھیں۔ مجھے تو یوں لگتا جیسے امیر لوگ کسی بھی پریشانی سے مبرا ہوتے ہیں، مگر جب میں نے ان کی کہانیاں سنی تو معلوم ہوا کہ کوئی بھی انسان مکمل خوش نہیں ہے، نہ ہی اسودہ، اسے کوئی نہ کوئی ٹینشن ضرور ہے۔ ایک عورت علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس آئی۔ اسے ایسی بیماری تھی جس کی وجہ سے کوئی بھی چیز نہیں کھا سکتی تھی، صرف چند ایک چیزیں ڈاکٹر نے تجویز کر رکھی تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں کھاتی تھی۔ اس کا معدہ اسے قبول ہی نہیں کرتا۔ اس کے گھر میں ہر نعمت موجود تھی، مگر وہ ان تمام نعمتوں کو کھا نہیں سکتی تھی۔ مجھے بہت افسوس ہوا۔ میرے دل میں شکر گزاری کا احساس پیدا ہوا کہ ہم صحت مند ہیں، ہم جو چاہیں کھا سکتے ہیں، اور یہ مسئلہ اس کے ساتھ کافی سال سے تھا۔ کبھی کبھار اماں کہا کرتی تھی کہ اگر انسان کے پاس نعمت ہو تو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اسے استعمال کی بھی توفیق دے،
تب میرے ذہن میں اماں کی یہ بات نہیں بیٹھتی تھی، سر کے اوپر سے گزر جاتی، لیکن آج مجھے صحیح معنوں میں اس بات کا اندازہ ہوا کہ اماں کس قدر ٹھیک کہتی تھی۔ میرا وقت کافی اچھا گزر رہا تھا، سیکھنے کا بہت کچھ مل رہا تھا۔ آہستہ آہستہ میں نے فرسٹ ایڈ بھی کرنی سیکھی۔ جس دن پہلی سیلری ملی میں بہت خوش تھی۔ گھر جا کر میں نے وہ سیلری امی کو دی۔ اماں نے اس میں سے آدھی رکھی اور آدھی مجھے تھما دی، کہنے لگیں کہ اس سے اپنے استعمال کی چیزیں لے لیا کرو، وہ مجھے کپڑوں اور جوتوں کے لیے پیسے نہیں دیا کریں گی، اسی لیے میں سوچ کر پیسے خرچ کروں۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ جب انسان محنت کی کمائی خرچ کرتا ہے تو اسے بہت سوچ سمجھ کر استعمال میں لاتا ہے۔ ایک دن ہاسپٹل میں ایک مریض آیا، اسے دورے پڑ رہے تھے، ایسے لگا جیسے اس کے اندر کوئی جن ہے۔ اس کی آنکھیں اوپر کو چڑھی تھی اور منہ سے جھاگ نکل رہی تھی، بہت بھاری آواز میں باتیں کر رہا تھا۔ بہت مشکل سے اسے قابو کیا گیا۔ ہمارے ہاسپٹل کے ڈاکٹرز نے جواب دیا کہ یہ کیس ہمارے والا نہیں ہے، اسے کسی مینٹل ہاسپٹل لے جایا جائے۔ میں پاس کھڑی مریض دیکھ رہی تھی کہ اچانک مریض نے میری طرف دیکھا۔ مجھے ایسے لگا جیسے اس کی آنکھوں سے روشنی نکل کر میری آنکھوں کے اندر چلی گئی ہو۔ اس کے ساتھ ہی وہ مریض ایک دم ٹھنڈا ہوا، بے ہوش ہو کر گر گیا، لیکن مجھے اپنا وجود جلتا محسوس ہوا، جیسے اندیکھی آگ میں جل رہا ہو۔ میں نے باتھ روم جا کر منہ پر پانی کے چھینٹے مارے اور خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کی۔ جو ہی شیشے میں دیکھا تو مجھے ایک وجود پیچھے کھڑا نظر آیا۔ میں نے فوراً مڑ کر پیچھے دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس کی لال انگارہ آنکھیں میرے ذہن میں بیٹھ گئی۔ مجھ سے کچھ نہیں ہو پا رہا تھا، مشکل سے اپنی ڈیوٹی ٹائم ختم کیا اور گھر آئی۔ اگلے دن ہاسپٹل سے چھٹی تھی، مگر مجھے بہت سستی محسوس ہو رہی تھی۔ میرے ذہن سے وہ آدمی نہیں نکل رہا تھا۔ میں نے ایسا کیس پہلی بار دیکھا تھا۔ ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو، لیکن میں نے نظریں دوڑائی تو کوئی نہیں تھا۔ مجھے بہت بے چینی ہوئی، دم بھی گھٹتا محسوس ہوا۔ پورا دن بے چینی رہی۔ چھٹی کے دن میں نے بہت سے کام سوچ کر رکھے تھے، مگر ایک نہیں کر سکی۔ اماں سے بھی ڈانٹ الگ پڑی کہ میں نے کوئی کام نہیں کیا، مگر طبیعت بوجھل تھی، عجیب کسل مندی چھا گئی۔ اگلے دن میں دوبارہ جاب پر گئی۔ آج میری ڈیوٹی گائنی ڈپارٹمنٹ میں تھی۔ وہاں پر ایک عورت بے حد خوبصورت تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں درد نظر آ رہا تھا۔ اس کے بچے پیدا ہوتے ہی دنیا سے چلے جاتے۔ وہ بہت تکلیف میں تھی۔ بہت پیسہ خرچ کرنے کے باوجود کوئی فرق نہیں پڑا۔ وہ بہت زیادہ صدقہ خیرات کرتی تھی۔ اس نے مجھے بھی کہا کہ میں اس کے لیے دعا کروں، اس بار اللہ اسے زندگی والی اولاد دے۔ میں نے صدقے دل سے دعا کی۔ اس طرح کے بہت کیسز تھے جو میری نظروں سے گزرے۔ دل بہت پریشان ہو جاتا۔ لوگوں کے دکھ سنتی تو یوں لگتا کہ جیسے مجھے کوئی غم نہیں ہے۔ ایک دن آنٹی میرے پاس سے گزری۔ اس وقت میں بھی فارغ ہی تھی۔ وہ کہنے لگیں کہ وہ اپنی بیٹی کو لے کر یہاں آئی ہیں۔ یہ اس کی دوسری شادی ہے جس پر وہ دوبارہ صاحب اولاد ہو رہی تھی۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کی بیٹی کی پہلے جس جگہ پر شادی ہوئی تھی وہ بہت ظالم لوگ تھے۔ انہوں نے میری بیٹی کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ ان کے 2 بچے بھی تھے۔ میری بیٹی نے اپنا گھر بسانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، لیکن اس کے باوجود بھی انہیں کوئی ترس نہیں آیا۔ پھر ایک دن انہوں نے میری بیٹی کو بچوں سمیت رات کے پہر گھر سے نکال دیا۔ وہ جیسے تیسے گھر پہنچی، بہت پریشان رو رہی تھی۔ انہوں نے طلاق کے نوٹس بھی بھجوا دیے۔ میرے بیٹوں کی شادی ہو چکی تھی اور ان کی بیویاں میرے نواسوں کے ساتھ بہت ظلم کرتی۔ وہ میرے نواسوں کے ہاتھوں پر ڈنڈے مارتی تھی، انہیں جھاڑو کے ساتھ پیٹا کرتی۔ انہیں کوئی خیال نہیں آتا کہ یہ معصوم بچے ہیں۔ یہ بتاتے ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ یہ سب میری بیٹی کے سامنے کرتی اور وہ میرے سامنے بیٹھ کر آنسو بہاتی۔ وہ بہت بری طرح سے تڑپتی اور روتی، اور نہ ہی ان بچوں کو اسکول میں ایڈمیشن کروایا گیا، نہ ان کے ساتھ محبت سے کوئی پیش آتا۔ میرے بیٹوں کو بھی اپنی بہن کی کوئی فکر نہیں تھی۔ وہ بس اپنی بیوی کی پٹیاں پڑھتے تھے۔ اپنی بہن کی کبھی انہوں نے کوئی خبر ہی نہیں لی کہ اس کے ساتھ گھر میں کیسا سلوک ہوتا ہے۔ میری چھوٹی بیٹی کا رشتہ کسی اچھے گھر میں طے پا گیا تھا۔ جب میری دوسری بیٹی کے شوہر نے میرے نواسوں کے ساتھ ایسا ظلم ہوتے دیکھا تو وہ تڑپ اٹھا۔ اس نے اپنے بھائی کے لیے میری طلاق شدہ بیٹی کا رشتہ مانگا، ان بچوں کو بھی قبول کیا، اور اب وہ بہت اچھے حالات میں ہے۔ اب تو میرے بیٹے بھی اس سے کہتے ہیں کہ تم ہم سے ملتی نہیں ہو، ہمارے گھر نہیں آتی۔ لیکن میری بیٹی کہتی ہے کہ مجھے وہ وقت اچھی طرح سے یاد ہے جب میرے بچوں سے ظلم کیا جاتا۔ میں وہ وقت نہیں بھولتی۔ میرا دل نہیں کرتا کہ میں اپنے بھائیوں کے گھر جاؤں۔
مجھے بہت افسوس ہوا کہ دنیا میں سگے بھائی بھی ایک دوسرے کا احساس نہیں کرتے، لیکن یہ سن کر بھی اچھا لگا کہ دنیا میں اچھے لوگ بھی موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اپنی ڈیوٹی کے لیے جانا پڑا۔ مجھے ہر وقت یہی لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی آس پاس ہے۔ مجھے ایک خوشبو بھی محسوس ہوتی، وہ میرے نتنوں سے ٹکرا کر غائب ہوتی۔ گھر آ کر بھی رات کے وقت مجھے کوئی نہ کوئی سایہ پیچھے چلتا محسوس ہو رہا تھا۔ رات کو میں سونے کے لیے لیٹی تو مجھے ایسے لگا جیسے کوئی میرے پاس آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھی۔ اچانک میں نے اس احساس کے زیر اثر اپنی آنکھوں کو کھولا اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ میری بہنیں میرے ساتھ ہی سوئی ہوئی تھیں۔ انہیں دیکھ کر یہی لگ رہا تھا کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا جو مجھے یوں تنگ کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میری بہنیں بہت گہری نیند سوتی تھی۔ ان کے سر پر کھڑے ہو کر ڈھول بھی بجائے جائیں تو تب بھی ان کی نیند میں کوئی خلل نہ پڑتا۔ میں اکثر انہیں بہت ہلا کر اٹھایا کرتی۔ وہ تو صبح اسکول جانے کے لیے بھی مشکل سے اٹھتی تھی، اور اس وقت تو ان کا اٹھ کر مجھے تنگ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں نے اپنا وہم سمجھا۔ اس کے بعد آنکھیں بند کر کے میں سونے کی کوشش کرنے لگی۔ رات کو میں نے خواب دیکھا کہ میری شادی ہے اور کسی بہت ہی اعلیٰ خاندان میں طے پائی ہے۔ وہ اعلیٰ خاندان جنات کا خاندان ہے۔ میں بہت زیادہ خوش ہوتی ہوں۔ ہر طرف شادی کی شہنائیاں بج رہی ہوتی ہیں۔ میرے گھر والے بھی ادھر ادھر شادی کے انتظامات دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ میری سہیلیاں میرے ارد گرد بیٹھی مجھے چھیڑتی ہیں اور میں ان کی باتیں سن کر کھلکھلانے لگتی ہوں۔ میرے چہرے سے میری خوشی صاف نظر آتی ہے۔ کچھ دیر بعد بارات آتی ہے۔ وہ مجھے خوبصورت گھر میں لے آتے ہیں۔ میرا شوہر جنزادہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے کمرے میں لے جاتا ہے۔ وہاں جا کر کچھ دیر ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، اور باتیں کرتے کرتے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب میں شوہر کے سینے سے سر رکھے سو جاتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی میری حقیقت میں بھی آنکھ کھل جاتی ہے۔ میری نظر اپنی چارپائی کے کنارے پر پڑی تو وہاں بہت خوبصورت دلہن کا جوڑا پڑا ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر میں حیرت سے اچھل پڑی۔ میں نے اپنا ہاتھ کھلے ہوئے منہ کے آگے رکھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ مجھے اپنا خواب بھی یاد آ رہا تھا۔ میرا دل دھک دھک کرنے لگا، سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں، اور یہ دلہن کا جوڑا کہاں سے آیا؟ یہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ میرا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا۔ اچانک دل بھی خراب ہونے لگ گیا۔ اکثر میری پریشانی میں ایسے ہی جی متلانے لگتا تھا۔ میں فوراً اٹھ کر واش روم بھاگی کہ کہیں بستر ہی نہ گندا کر دوں، لیکن میرا پیٹ خالی تھا، اس لیے کچھ بھی باہر نہیں نکلا۔ میں واش روم سے فریش ہونے کے بعد واپس آئی تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنی آنکھیں اچھی طرح سے ملی کہ کیا یہ میری نظر کا دھوکہ تھا، لیکن اتنا بڑا دھوکہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے اپنا سر پکڑ لیا۔ میرے سر میں شدید درد اٹھ رہا تھا۔ میرے ساتھ پچھلے 3 سے 4 دن میں جو کچھ ہو رہا تھا اس نے میرے دماغ کو ہلا کر رکھ دیا۔ میں اپنی حقیقت کو سمجھنے سے قاصر تھی، اور اماں کو بھی کچھ نہیں بتانا چاہتی تھی، کیونکہ وہ خود اپنی طبیعت کی وجہ سے بہت چڑچڑی ہو گئی تھی۔ انہوں نے الٹا مجھ پر غصہ کرنا تھا۔ اس وقت بھی مجھے وہی مسحور کن خوشبو اپنے ناک کے نتھروں سے ٹکراتی محسوس ہوئی۔ میرا حال عجیب ہو رہا تھا۔ میرا دل چاہا کہ بس کہیں غائب ہو جاؤں۔ میں نے ہاسپٹل جانے کی تیاری شروع کی، لیکن میں خود کو بہت سست محسوس کر رہی تھی، جیسے میرے جسم سے جان نکل گئی ہو۔ مگر میں نے خود پر قابو رکھا اور اپنے آپ کو ایکٹیو ہی رکھنے کی کوشش کی، جس میں بڑی حد تک کامیاب رہی۔ اپنے کندھوں پر بہت بوجھ محسوس ہو رہا تھا، جیسے کسی نے کوئی 10 کلو وزن ان کے اوپر رکھا ہو، جسے میں اپنے ساتھ لے کر چل رہی تھی۔ آج ہاسپٹل میں ایک کیس آیا تھا جس میں مریض کی آپریشن کے دوران ڈیتھ ہو گئی۔ ہاسپٹل والے پہلے ہی پیپر پر باقاعدہ لکھوا کر لیتے تھے کہ آپریشن کے دوران موت واقع ہونے کی صورت میں ہاسپٹل ذمہ دار نہیں ہوگا، مگر اس کے لواحقین نے پورا ہاسپٹل سر پر اٹھا رکھا تھا۔ وہ لوگ بہت احتجاج کر رہے تھے، لیکن میں جانتی تھی کہ ہاسپٹل والوں کی کوئی غلطی نہیں۔ اس مریض کی موت لکھی تھی۔ میرا اس بات پر پکا ایمان تھا، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر وہ چاہے انسان تبھی زندہ رہ سکتا ہے، نہ کوئی اسے بچا سکتا ہے۔ اگر ڈاکٹرز کے ہاتھوں میں زندگیاں لکھی ہوتی تو وہ اپنے گھر والوں کو بھی مرتا ہوا کبھی نہ دیکھتے۔ ابھی پچھلے دنوں میرے سامنے ایک ڈاکٹر کی والدہ کی موت میری آنکھوں کے سامنے ہوئی تھی۔ انہیں بہت اچھا ٹریٹمنٹ دیا جا رہا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ جاں بڑ نہیں ہو سکی۔ ان کے برین میں ٹیومر تھا اور اس کا کامیاب آپریشن بھی ہوا تھا، مگر آپریٹ ہونے کے چند دن بعد وہ کومے میں چلی گئی۔ اسی حالت میں دنیا سے اگلے جہان کوچ کر گئی۔ کسی کو مرتا دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوتا۔
خاص طور پر اگر کسی کے ماں باپ کو مرتا دیکھتی تو دل بہت دھک دھک کرنے لگتا۔ مجھے اپنے ماں باپ کا خیال آتا کہ کہیں انہیں کچھ نہ ہو جائے۔ ایسی سوچ آتے ہی مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا کہ میں کبھی بھی اپنے ماں باپ کو یوں جاتا ہوا دیکھوں گی۔ میرے لیے یہ بات بہت مشکل تھی، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہم سب کو ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، مگر ایسی حقیقت کو تسلیم کرنے کا دل نہیں کرتا۔ جیسے تیسے ہسپتال والوں نے ان لوگوں کو سنبھالا اور ڈیڈ باڈی کو گھر بھیج دیا۔ ایسے ڈرامے اکثر ہاسپٹل کے اندر لگے رہتے تھے، جنہیں ہاسپٹل کی انتظامیہ بہت اچھے سے ڈیل کرتی تھی۔ ایک دن مجھے دن کی بجائے رات کو ڈیوٹی اسائن کر دی گئی۔ ایسا ہاسپٹل میں اکثر ہوتا رہتا، کبھی میری ڈے کی ڈیوٹی تھی تو کبھی کسی دن نائٹ۔ جو رات کی ڈیوٹی تھی وہ میری 4 بجے سے لے کر شام 10 بجے تک رہتی۔ جب میں رات کو گھر واپس آ رہی تھی، میرا گھر ہاسپٹل سے کچھ ہی دور تھا، تقریباً 10 سے 15 منٹ پیدل لگتے۔ میں اپنے دھیان میں چل رہی تھی کہ اچانک 3 سے 4 لڑکے میرے سامنے وارد ہو گئے۔ پاس ہی قبرستان تھا، وہ اسی قبرستان میں چھپے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کر باہر نکل آئے۔ میں روز اس قبرستان کے پاس سے گزر کر جاتی تھی، مگر ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ مجھے یوں کوئی روکتا۔ یہ صورتحال میرے لیے بالکل نئی تھی۔ میں بہت خوف زدہ ہو گئی۔ میں ڈر سے کانپنے لگی، میرے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ میں نے ان سے کہا کہ میرے پاس کوئی قیمتی چیز نہیں ہے، میں خود ایک غریب لڑکی ہوں اور ایک جگہ نوکری کرتی ہوں۔ میری بات سن کر وہ کہہ کے لگانے لگے۔ ان کے چہروں پر خباثت تھی اور ان کے ارادے تو مجھے کچھ اور ہی لگ رہے تھے۔ مجھے اپنی عزت کی فکر پڑ گئی۔ میں دل ہی دل میں دعا کرنے لگی کہ وہ میری حفاظت کرے۔ میں نے سر پر دوڑ لگا دی، وہ بھی میرے پیچھے دوڑنے لگے۔ اچانک مجھے یوں لگا کہ جیسے انہیں کسی نے مارنا شروع کر دیا ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ فضا میں اڑ رہے تھے۔ کوئی ان پر مکوں اور گھونسوں کی بارش کر رہا تھا، مگر وہ وجود نظروں سے دکھائی نہیں دیا۔ وہ لڑکے بھی زخمی ہو گئے، گرتے پڑتے وہاں سے بھاگے۔ میں بھی حیرت سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ میں نے جلدی جلدی قدم واپسی کے لیے بڑھائے۔ اچانک میرے سامنے ایک نوجوان نمودار ہوا۔ اس کی شکل بالکل ویسی تھی جیسے میں نے خواب کے اندر جنزادے شوہر کی دیکھی تھی۔ میں حیران ہو گئی، مجھے آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا دیکھ رہی ہوں۔ وہ خواب والا لڑکا اور یہ بالکل ایک جیسے تھے۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر تبسم آ گیا۔ وہ نوجوان بولا، میں وہی لڑکا ہوں جسے تم نے خواب میں دیکھا تھا۔ یہ میرے لیے مزید چونکا دینے والی بات تھی۔ کیا اسے میرے خواب کے بارے میں بھی معلوم تھا؟ مگر کیسے ممکن تھا؟ کوئی دوسرا انسان کیسے کسی کے خواب کو جان سکتا ہے؟ یہ بہت انہونی بات تھی۔ میرا سر چکرانے لگا۔ میں نے خود کو گرنے سے بچایا۔ وہ کہنے لگا، میں ڈروں نہیں، وہ مجھے سب کچھ بتا دے گا، مگر اس وقت یہ مناسب ٹائم نہیں ہے۔ وہ مجھے میرے گھر تک چھوڑنے کے لیے آیا۔ گھر میں آ کر میں نے اماں کو اس واقعے کے بارے میں بتایا۔ میں بہت ڈری ہوئی تھی، میرے چہرے کی رنگت بھی پھیکی تھی۔ اماں کا تو دل دہل گیا، کہیں کوئی ایسی ویسی بات تو نہیں۔ میں نے سارا واقعہ سنایا کہ کیسے ایک لڑکے نے میری جان بچائی۔ اماں نے مجھے پیار کیا اور کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں جو میرے ساتھ کوئی حادثہ پیش نہیں آیا۔ اللہ نے میری غیبی مدد کر دی، لیکن اماں نے مجھے سختی سے منع کیا کہ میں ہاسپٹل کی جاب چھوڑ دوں یا پھر رات کے وقت میں ڈیوٹی نہیں کروں گی۔ میرا ارادہ جاب کو مکمل طور پر چھوڑنے کا تھا، کیونکہ میرا دماغ ہی نہیں کام کر رہا تھا۔ میں بہت خوف زدہ ہو گئی تھی۔ اس حادثے کو بلانا میرے لیے مشکل تھا۔ میں نے ہاسپٹل کی انتظامیہ کو جاب چھوڑنے کا بتایا اور جتنے دن کی ڈیوٹی میں نے وہاں پر کی تھی اتنے دن کی تنخواہ بھی لے لی۔ گھر پر رہ کر کام سارے میں کرتی تاکہ میرا وقت گزر جائے، لیکن میرے ذہن سے خیالات ہی نہیں نکلتے۔ نہ جانے کون سے خیالات میں مزید اضافہ ہونے لگتا تھا کہ دماغ کہیں چلا جاتا تو میں کہیں اور میں نے اماں سے بھی کہا کہ میں آگے ایڈمیشن لوں گی اگر ان کی اجازت ہو تو۔ میں نے اپنی سیلری سے کچھ پیسے بھی بچا کر رکھے ہوئے تھے۔ اماں نے کہا کہ جتنے پیسے میں نے جمع کیے ہیں وہ کافی نہیں ہے میرے تعلیمی اخراجات پورے کرنے کے لیے، مزید پیسوں کی ضرورت بھی ہوگی۔ لیکن میں فارغ رہ کر نفسیاتی ہوتی جا رہی تھی۔ میں گھر سے باہر نہ نکلتی، مجھے ڈر لگ گیا تھا۔ وہ لڑکا بھی میرے ذہن سے محو نہیں ہو رہا تھا۔ دوبارہ میری کبھی اس سے ملاقات نہیں ہوئی۔ میں نے خود کو سنبھالا، ہمت کی۔ ایک دن میں اپنی دوستوں سے ملنے گئی۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ ابھی اچانک کہیں سے کوئی لڑکے آ جائیں گے۔
مجھے ہراساں کرنے کی کوشش کریں گے، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا، بلکہ مجھے وہی نوجوان مل گیا اور میں رک گئی۔ اس سے مجھے کوئی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ وہ چند باتیں کرنا چاہتا ہے، کیا میں اس سے اکیلے مل سکتی ہوں؟ لیکن مجھے اس پر یقین نہیں تھا۔ اس نے میرا ذہن پڑھ لیا اور کہنے لگا کہ وہ مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا، نہ ڈرائے گا، میں بھروسہ کروں۔ خود کو مضبوط رکھتے میں اس کے ساتھ قدرے ویران جگہ آئی۔ وہاں بے حد خاموشی تھی، کہیں کہیں دور سے چڑیوں کی چہچاہٹ سنائی دے رہی تھی اور لوگوں کے گھروں کی پچھلی سائڈیں بھی نظر آ رہی تھی۔ میں اس کی طرف دیکھ رہی تھی جیسے اس کے بولنے کی منتظر ہوں۔ میری نظروں میں موجود سوال اس نے پڑھا۔ کہنے لگا کہ میں ایک جن زادہ ہوں اور میں تم پر اپنا دل ہار بیٹھا۔ تمہیں یاد ہے ایک دن تمہارے ہاسپٹل میں ایک لڑکا آیا تھا جس سے دورے پڑ رہے تھے اور ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ اسے مینٹل ہاسپٹل لے جایا جائے۔ دراصل اس پر میں قابض تھا اور اس کی حالت بھی میرے قابض ہونے کی وجہ سے تھی، لیکن جب میں نے وہاں تمہیں دیکھا تو میرا دل تم پر آ گیا۔ تب سے میں نے اس کا پیچھا چھوڑا اور تمہارے ساتھ رہنے لگ گیا۔ جن زیادہ ہونے کی وجہ سے میں تمہیں نظر نہیں آتا تھا۔ اس دن بھی لڑکوں سے تمہاری جان میں نے ہی بچائی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، یہ میری زندگی میں کیسے عجیب واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ مجھے اچھی طرح سے وہ مریض یاد تھا جس کی حالت دورے پڑنے سے ایسی ہوئی تھی۔ حیرت انگیز طور پر مجھے اس سے کوئی خوف محسوس نہیں ہوا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ اس لڑکے پر کیوں قابض ہوا تھا۔ میرے سوال کا وہ جواب دینے لگا کہ ایک دن میں جس درخت پر بیٹھا ہوا تھا، اچانک یہ لڑکا وہاں آیا۔ اس نے ادھر گندگی پھینک دی۔ میں وہاں پر نماز پڑھتا تھا اور اس جگہ کو ناپاک کر دیا اس نے۔ یہ بات مجھ سے برداشت نہیں ہوئی اور میں نے اس پر قبضہ کر لیا۔ مجھے اس پر غصہ تھا، اسے مارتا تھا اور اس کے جسم پر حاوی ہو جاتا۔ کچھ دن تک میں اسے ایسے ہی تنگ کرتا رہا، لیکن پھر مجھے تم نظر آ گئی تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ میں نے اس سے کہا کہ انسانوں کو نہیں معلوم ہوتا کہ جنات اس وقت کہاں موجود ہیں، کیونکہ ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ اس لیے جنات کو انسانوں کو ایسی سزائیں نہیں دینی چاہیے، کیونکہ انہیں تو یہی علم ہی نہیں ہوتا کہ انہوں نے کیسی غلطی کی ہے، بلکہ جنات کو سامنے آ کر انسانوں کو بتانا چاہیے تاکہ وہ آئندہ ایسے مت کریں۔ یقیناً وہ اگلی بار اس بات کا دھیان رکھیں گے۔ ایسے ہی ہم لوگ آپس میں گفتگو کرتے رہے۔ کافی وقت بیت گیا، مجھے اپنے دوست کے گھر جانے کا موقع ہی نہیں ملا۔ سارا وقت میں جنزادے کے ساتھ ہی گزار چکی تھی۔ اس کے ساتھ وقت بتا کر میرا ذہن بڑی حد تک فریش ہو چکا تھا اور دل میں تمام وسوسے بھی دور ہو گئے۔ مجھے اس کا ساتھ اچھا لگنے لگا۔ گھر آ کر بھی میں اس بارے میں سوچتی رہی۔ وہ روز مجھ سے ملنے نہیں آتا تھا، بلکہ جب میں گھر میں اکیلی ہوتی تو وہ 2 سے 3 مرتبہ میری اس سے ملاقات ہو جاتی۔ اس کے ساتھ وقت اچھا بیت جاتا۔ وہ مجھ سے محبت کرتا تھا۔ اپنے خوبصورت الفاظ کے چناؤ سے وہ اپنے دل کی باتوں کا اظہار کرتا۔ میں اس کی باتیں سوچ کر خوش ہوتی رہتی۔ میں کھوئی کھوئی رہتی اور چہرے سے مسکراہٹ بھی معدوم نہیں ہوتی۔ پچھلے تمام واقعات بھی میرے ذہن سے محو ہو رہے تھے، بس جنزادہ ہی ہر طرف چھایا ہوا تھا۔ اماں آج کل پھر کچھ بیمار تھی اور ان سے کام نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے اماں سے کہا کہ وہ ریٹائرمنٹ لے لیں اور بس کر دیں نوکری، لیکن اماں کا دل نہیں تھا۔ نوکری کرنے کا مزہ انہیں اب آ رہا تھا۔ کہنے لگی کہ پہلے تو ہم لوگ چھوٹے تھے، ہمارے ساتھ نوکری مینیج کرنے میں مشکل ہوتی تھی، لیکن اب تو بچے بڑے ہو گئے تو میرے اوپر گھر کی کوئی اتنی خاص ذمہ داری نہیں ہوتی، اس لیے مجھے تو نوکری کرنے کا مزہ آ رہا ہے۔ مجھے دل بھی لگا رہتا ہے، باہر کی دنیا سے بھی تعلق قائم رہتا ہے۔ اگر میں بالکل فارغ بیٹھ گئی تو پھر میں کسی کام کی نہیں رہوں گی۔ میں نے اماں کو کہا کہ وہ کسی ڈاکٹر کو چیک کروا کر اپنے لیے کوئی دوائی لے لیں۔ ہر روز سر درد کی دوائی سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، مگر اماں نہیں مانی۔ میرے خیال سے اماں کا بلڈ پریشر شوٹ کر جاتا، جس کی وجہ سے ان کے سر میں درد رہتا۔ ماں باپ ہماری بات کہاں سنتے ہیں، انہیں تو بس پیسے بچانے ہوتے ہیں تاکہ وہ بھی اولاد کے کام آ جائیں۔ لیکن ایک دن اماں کے سر میں درد شدید ہونے لگا کہ ان کی برداشت سے بھی باہر تھا۔ وہ بہت چیخنے لگ گئی۔ وہ درد ان کی داڑھ سے ہوتا ہوا سر تک جا رہا تھا۔ 1-2 دفعہ تو اماں کی داڑھ میں پہلے بھی تکلیف تھی، مگر لونگ رکھنے سے وہ دور ہو گئی۔ میں جلدی سے انہیں ہاسپٹل لے گئی۔ ڈاکٹرز نے رپورٹس کروانے کا کہا اور وقتی طور پر ٹریٹمنٹ سے ان کے سر کے درد کو فرق پڑ گیا۔ بعد میں نے باقی رپورٹس بھی کروائی۔ میرے پاس جتنے بھی اپنے جمع شدہ پیسے تھے وہ سب علاج پر لگ گئے۔ میں اماں کے پاس کھڑی تھی،
کچھ دن بعد اماں کو ہوش آیا تو کہنے لگیں کہ میں انہیں کیوں یہاں تک لائی ہوں۔ میں نے اماں سے کہا کہ وہ زیادہ باتیں مت کریں ورنہ ان کی طبیعت خراب ہو جائے گی اور انہیں بر وقت ہاسپٹل لانا ضروری تھا۔ اماں خاموش رہی۔ ہم لوگ گھر آ گئے۔ اگلے دن میں نے رپورٹس لی اور ڈاکٹر کو چیک کروایا۔ جب ڈاکٹر نے مجھے رپورٹ کے بارے میں بتایا تو اسے سن کر میرے سر پر جیسے آسمان گر گیا۔ مجھے اپنے پیروں تلے سے زمین نکلتی محسوس ہوئی۔ میں گھر میں یہ بات سب کو کیسے بتاتی، خاص طور پر اماں کو کہ انہیں برین ٹیومر ہے۔ ہمارے پاس تو علاج کے بھی پیسے نہیں تھے۔ گھر جا کر میں نے بہت مشکل سے آنسو کنٹرول کرتے سب کو بتایا۔ سب بہت رو رہے تھے۔ اماں نے سب کو ڈانٹا کہ میں ابھی زندہ ہوں، مر نہیں گئی جو تم سب لوگ رو رہے ہو۔ اللہ نے جتنی لکھی ہے اتنی زندگی ملے گی، نہ کم نہ زیادہ۔ اماں نے ہم سب کو ڈانٹ کر خاموش کروایا۔ ہم لوگ اماں کو کیا حوصلہ دیتے، الٹا اماں ہماری ہمت بندھاتی تھی۔ ان کا ٹیومر ابھی بھی زیادہ نہیں پھیلا تھا، علاج کے ذریعے سے کنٹرول ہو سکتا تھا۔ بہت مشکل سے ہم نے علاج کا بندوبست کیا۔ گھر میں جیسے ہر طرف اماں کا ہی نام گونج رہا تھا۔ ابا کی آنکھوں میں بھی پریشانی کی لہر دکھائی دیتی، مگر ہمارے سامنے وہ اظہار نہ کرتے کہ کہیں ہم سب گھبرا نہ جائیں۔ جنزادہ بھی مجھ سے ملنے نہیں آیا۔ میں اس کے ساتھ اپنے دکھ اور غم شیئر کرنا چاہتی تھی۔ مجھے ایک کندھا چاہیے تھا جس کے کندھے پر سر رکھ کر میں اپنے دل کے سارے دکھ بیان کر سکوں، مگر نہ جانے وہ کہاں چلا گیا۔ مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ میں اسے کیسے پکاروں، اس مشکل وقت میں مدد کے لیے کیسے کہوں۔ میں اللہ سے روز تہجد میں دعائیں مانگتی تھی کہ وہ میری ماں کو صحت کاملہ دے، ان کا سایہ ہم لوگوں سے نہ چھینے۔ ابھی ہم لوگوں کی عمریں بہت زیادہ نہیں تھی، ہمیں اپنی ماں کی ضرورت تھی۔ در حقیقت ہم سب کو ساری زندگی ماں باپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ کینسر ہاسپٹل کے اندر علاج جاری تھا، کسی جاننے والے کے ذریعے ہمیں ڈسکاؤنٹ بھی مل گیا۔ اس کے باوجود پیسے کم تھے، کوئی رشتہ دار ہماری مدد نہیں کر رہا تھا۔ جن رشتہ داروں نے مدد کی وہ پیسے بہت زیادہ نہیں تھے۔ گھر میں پریشانی تھی، گھر کے اندر کے اخراجات کے علاوہ ماں کے علاج کے لیے بھی پیسے چاہیے تھے۔ ابا جس فیکٹری میں کام کرتے تھے اس فیکٹری کے مالکوں سے ابا نے لون کی درخواست کی تو انہوں نے ہمارا لون اپروو کر دیا، مگر یہ بھی پریشانی تھی کہ بعد میں اس لون کو کیسے واپس کیا جائے گا۔ گھر میں زیور موجود تھا مگر اماں اسے بیچنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اماں نے وہ زیور ہم تینوں بہنوں کے لیے ہی رکھا تھا۔ سب نے اماں کو بہت سمجھایا کہ ان کی زندگی سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں، مگر اماں غصہ کرنے لگ گئی، اس لیے ہم نے انہیں ٹینشن سے بچانے کے لیے اس بات کو مان لیا۔ اماں کا علاج جاری تھا لیکن ڈاکٹرز نے ہمیں یہی کہا کہ سرجری کروا لینی چاہیے، مگر سرجری کے پیسے ہمارے پاس نہیں تھے۔ ابھی تو اماں کی دوائیاں بھی بہت زیادہ مہنگی تھی۔ ڈاکٹرز نے یہی کہا تھا کہ وہ یہ دوائیاں زیادہ کھاتے رہیں، اب ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونے کی ضرورت نہیں۔ اماں چل پھر رہی تھی لیکن ہر وقت کھوئی کھوئی رہتی، کچھ باتیں بھی بھولنے لگی تھی، جبکہ اماں کی یادداشت ہم لوگوں سے بھی اچھی تھی۔ وہ تو چھوٹی سے چھوٹی بات بھی نہیں بھولتی تھی۔ میرا دل چاہتا کہ میں اماں کو پہلے کی طرح ٹھیک کر دوں، لیکن اب تو اماں ہمیں ڈانٹتی بھی نہیں تھی، نہ زیادہ روک ٹوک کرتی۔ وہ بہت کم بولتی تھی، جبکہ پہلے اماں ہر وقت کوئی نہ کوئی بات کرتی رہتی، کبھی کسی کو ڈانٹ پڑتی تو کبھی کسی اور کی شامت آ جاتی۔ اماں کے ہوائی فائر تو اکثر ہمارے سروں پر پڑتے تھے۔ ہم لوگوں سے زیادہ ہماری ماں کی آواز اس گھر میں گونجتی تھی۔ مجھے تو لگتا کہ جیسے گھر میں رونق ہی ماں کی وجہ سے ہوتی ہے، جس کمرے میں ماں موجود ہو وہی کمرہ آباد ہوتا ہے۔ اماں تسبیح پڑھتی، میں اماں کو کہتی کہ سورہ رحمان کی تلاوت سنا کریں، اس سے کینسر کے مرض کا علاج ہوتا ہے۔ اماں تقریباً صبح شام ایک دفعہ لازمی سنتی تھی۔ ابا بھی اماں کا خیال رکھتے۔ میرے ماں باپ کا تعلق بہت اچھا تھا، وہ دونوں ایک دوسرے کا احساس کرتے، ان کی محبت کی شادی تھی، مگر انہوں نے ساری زندگی ایک دوسرے سے محبت کو نبھایا، مشکل وقت میں بھی ساتھ نہیں چھوڑا۔ ابا خود اپنے ہاتھوں سے ماں کے لیے ناشتہ بناتے اور کبھی کبھار تو ان کے لیے کھانا بھی تیار کرتے۔ ابا نے اماں کو بالکل نہیں بتایا کہ انہوں نے ان کے علاج کے لیے فیکٹری سے لون لیا ہے۔ اماں اکثر پوچھتی تھی کہ میرے علاج کے پیسے کہاں سے آئے، مگر ابا ٹال دیتے اور کہتے کہ انہوں نے کمیٹی ڈالی تھی اور اب وہاں سے ان کا علاج جاری ہے۔ مگر اماں کو شک تھا کیونکہ ابا اماں سے کوئی بات نہیں چھپاتے۔ اب اچانک یہ کمیٹی کی بات کہاں سے نکل آئی، مگر اماں آج کل زیادہ بحث نہیں کرتی تھی، خاموشی اختیار کرتی۔ میں اماں کے پاؤں دباتی، سر کی مالش کرتی، بہت نرم ہاتھوں سے ان کے سر پر تیل لگاتی تاکہ کسی قسم کا پریشر نہ پڑے اور درد نہ شروع ہو۔
ہم سب ان کے ارد گرد ہر وقت موجود رہتے تاکہ اماں تنہائی کا احساس نہ کریں، جیسے ہماری کل کائنات ہی ماں کے اندر سما گئی ہو۔ مجھے زندگی میں پہلی بار ماں کی قدر کا احساس ہوا۔ میرے دل میں خوف بیٹھ گیا تھا کہ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گی۔ یہی سوچ کر میرا دماغ الجھتا رہتا۔ ایک دن کچن میں کھڑی کام کر رہی تھی۔ اس وقت میں گھر میں اکیلی تھی۔ اماں اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی کہ اچانک جن زادہ آ گیا۔ اسے دیکھتے ہی میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اس نے مجھ سے معافی مانگی کہ وہ مجھ سے ملنے نہیں آ سکا۔ میں نے اسے اپنی ماں کی بیماری کے متعلق بتایا تو اس نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ وہ میری مدد ضرور کرے گا۔ وہ پیسے ارینج کر کے مجھے دے گا تاکہ میرے والد صاحب کا لون بھی واپس کیا جا سکے اور میری ماں کی سرجری بھی ہو۔ میں نے اس سے کہا کہ میں گھر والوں کو کیا بتاؤں گی کہ میرے پاس کہاں سے آئے پیسے۔ اس نے کہا کہ وہ فیکٹری والوں کو انجان آدمی بن کر میرے والد صاحب کی طرف سے لون واپس کرے گا اور کہے گا کہ میرے ابا کو یہی کہا جائے کہ ان کا لون معاف کر دیا گیا ہے کیونکہ وہ اتنے برس سے کام کر رہے ہیں، اسی لیے انہیں یہ سہولت دی گئی ہے، اور اماں کی سرجری کے لیے ہاسپٹل میں کوئی ایسا چکر چلائے گا جس سے میری ماں کی سرجری بغیر پیسوں کے ہوگی، ہمیں خرچہ نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ سنتے ہی مجھے اطمینان کا احساس ہوا۔ اس نے میری بڑی مشکل منٹوں میں حل کر دی۔ ہم دونوں باتیں کر رہے تھے کہ اچانک ماں کی آواز آئی کہ میں کس سے باتیں کر رہی ہوں۔ میں نے ماں کو کہا کہ میں اپنی دوست سے بات کر رہی تھی، اس کا فون آیا تھا، آپ کی طبیعت کا پوچھ رہی تھی۔ میری بات سن کر اماں نے سر ہلایا۔ ابا گھر آئے تو میں نے ابا سے کہا کہ میری ایک دوست ہے، میں نے اس سے ماں کی سرجری کے بارے میں بات کی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ فری میں سرجری کروا دے گی، کسی قسم کا خرچہ نہیں آئے گا کیونکہ اس کے والد صاحب اس ہاسپٹل کے اندر بہت اچھی پوسٹ پر کام کرتے ہیں۔ یہ سن کر ابا خوش ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا ممکن ہے تو یہ اچھی بات ہے، میں انہیں ساری زندگی دعائیں دوں گا۔ اماں کو سرجری کے بارے میں بتایا گیا مگر اماں بالکل راضی نہیں تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میں اب ٹھیک ہوں، مجھے سرجری کی ضرورت نہیں۔ اماں بات ماننے کو تیار نہیں تھی۔ میں پریشان تھی۔ ابا نے ہم سب کو کہا کہ ہم کچھ عرصے کے لیے خاموشی اختیار کر رکھیں، وہ اماں کو منا لیں گے۔ ایک ہفتے تک اماں سے ہم نے سرجری کی کوئی بات نہیں کی، لیکن ابا بہت پیار سے اماں کے ذہن میں سرجری کے حوالے سے بات ڈال رہے تھے۔ میں ان دونوں کے خوبصورت تعلق کو دیکھتی تو بے حد اچھا لگتا۔ یہی سوچتی کہ میں بھی جنزادے کے ساتھ ایسا ہی تعلق بناؤں گی اور ہم یوں ہی جوانی سے لے کر بڑھاپے تک ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، کبھی ایک دوسرے کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ ہماری ایک خوبصورت فیملی ہوگی اور ہماری دنیا کس قدر خوبصورت ہوگی، ہم ایک مکمل فیملی ہوں گے۔ ایسی سوچیں میرے ذہن میں آتی تو لگتا کہ جیسے گرمی میں بارش برسنے لگ گئی ہو، ہر طرف ٹھنڈک کا احساس پیدا ہو گیا ہو۔ جیسے ٹھنڈ کے موسم میں سورج آسمان پر اپنا جلوہ بکھیرتا ہے تو ہر طرف پھیلی نرم دھوپ خوشگوار تاثر دیتی ہے اور جسم پر سورج کی شعاعیں پڑتے ہی سکون ملنے لگتا ہے۔ ابا نے اماں کو سرجری کے لیے منا لیا۔ جب وہ دوبارہ میرے پاس آیا تو میں نے اس سے کہا کہ وہ میری دوست کے روپ میں آئے اور ہاسپٹل میں میری ماں کا علاج کروانے کا بندوبست کرے۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ ضرور 3 دن کے اندر اندر اپنا کام کرے گا۔ اس نے وعدہ کیا اور ایسا ہی ہوا۔ جب اس نے اپنا کام مکمل کر لیا تو مجھے بتایا۔ ہم لوگ واقعی سرجری کے لیے ہاسپٹل چلی گئے۔ ہاسپٹل کی انتظامیہ نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا۔ اس کے علاوہ ڈاکٹرز بھی بہت اچھے تھے، ان کو سرجری کی ڈیٹ دے دی گئی۔ سرجری سے کئی گھنٹے پہلے ماں کا کھانا پینا بند کر دیا گیا۔ جب وہ آپریشن کے لیے جا رہی تھی تو میرا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ ہم لوگوں نے وہیں جائے نماز بچھا لی اور دعائیں کرنے لگے۔ کافی گھنٹوں بعد ڈاکٹرز باہر آئے تو انہوں نے کہا کہ آپریشن کامیاب رہا، لیکن ابھی اماں کو ہوش نہیں آیا۔ کچھ گھنٹوں بعد انہیں ہوش آئے گا۔ ان کی حالت جب خطرے سے باہر ہوگی تو انہیں روم میں شفٹ کر دیا جائے گا۔ ہم سب نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ابا نے پورے ہاسپٹل میں مٹھائی بانٹی، لیکن مجھے پھر بھی ایک عجیب سی ٹینشن لگی تھی کہ اماں کی حالت خطرے سے باہر ہو۔ شام تک اماں کی حالت خطرے سے باہر آ چکی تھی۔ ڈاکٹرز نے انہیں شفٹ کر دیا۔ کچھ دن ہاسپٹل میں روکنے کے بعد انہیں چھٹی مل گئی۔ گھر آ کر بھی اماں دیکھ بھال سے آہستہ آہستہ ٹھیک ہو رہی تھی۔ ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ بڑھاپے میں ریکوری ہوتے ہوئے قدرے وقت لگتا ہے۔ سب نے میری دوست کا شکریہ ادا کیا۔ ایک دن جنزادہ مجھ سے اصلی حالت میں ملنے آ گیا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا کیونکہ اس کی مدد کی وجہ سے سب کچھ ممکن ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ شکریہ کی کوئی بات نہیں، میری مدد کرنا اس کا فرض تھا۔ وہ کچھ اداس دکھائی دیا اور اس کی آنکھوں میں پہلے جیسی چمک بھی نہیں تھی۔
میں نے اس سے پوچھا کہ کوئی پریشانی ہے کیا، وہ مجھ سے شیئر کر سکتا ہے؟ تو وہ بولا کہ میں اس کی بات سننے کے بعد اسے نفرت کرنے لگوں گی۔ سارے جہان کی حیرانگی میری آنکھوں میں سمٹ آئی تھی۔ وہ بولا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے اور دوبارہ کبھی میری زندگی میں نہیں آئے گا۔ یہ سنتے ہی مجھے ایسے لگا کہ جیسے کسی نے مجھے جلتی ہوئی آگ میں پھینک دیا ہو۔ اس سے الگ ہونے کا تصور ہی میرے لیے موت کے برابر تھا۔ مجھے اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں نے جب ڈبڈباتی آنکھوں سے کہا کہ اگر اسے میری زندگی سے جانا ہی تھا تو وہ آیا ہی کیوں؟ اس کی آنکھوں میں پشیمانی تھی۔ وہ بولا اسے خود نہیں معلوم تھا کہ ایسی کوئی مجبوری بن جائے گی کہ اسے مجھے چھوڑنا پڑے گا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ ایسی کیا مجبوری ہے؟ وہ مجھے بتا سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ بعض باتیں انسان کسی سے بھی شیئر نہیں کی جا سکتی۔ وہ اپنی مجبوری مجھے نہیں بتا سکتا۔ اس کا رواں رواں غم میں ڈوبا ہوا تھا، جیسے اسے کسی نے سزائے موت سنا دی ہو۔ حزن و ملال کے بادل میرے اوپر منڈلا رہے تھے۔ مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اداس چھوڑ کر وہ جا چکا تھا۔ جہاں ماں کے ٹھیک ہونے کی خوشی تھی، وہیں وہ ابدی زخم دے کر چلا گیا جس کی کوئی مرہم نہیں تھی۔ دل اس بات کو ماننے کو تیار نہیں تھا کہ وہ ہر جائے نکلا۔ میں کافی دیر کھڑی آنسو بہاتی رہی، پھر کمرے کے دروازے کی طرح دل کے دروازے کو بھی بند کرنے کی ناکام کوشش کی اور اماں کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ مجھے معلوم تھا کہ جانے والے کبھی واپس نہیں آتے۔